بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. سورۃ النساء کی آیات ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہے، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے. بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے. مردوں اور عورتوں پر، مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض سے افضل بنایا. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے باہمی تعلقات میں جو تعلق سب سے خاص اور اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ سارے انسانوں میں، تمام انسانوں میں جو باہمی تعلقات جو بنائے ہیں، ان میں ایک اہم تعلق ہے. ان سارے تعلقات میں ایک اہمیت رکھنے والا جو تعلق ہے وہ تعلق ہے شوہر اور بیوی کا. کہا جاتا ہے زندگی کا سکون اور دلی اور اطمینان بڑی حد تک اس رشتے سے وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو کیسے بنایا ہے.
احادیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، اللہ پاک سے ڈرو اور اپنے شوہروں کی رضا کو لازم پکڑ لو۔ پہلے اللہ کی ذات سے ڈرو، یعنی کہ مجھ خدا سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے عورتوں اللہ پاک سے ڈرو اور اپنے شوہروں کی رضا کو لازم پکڑ لو۔ اگر عورت جان بوجھ کر شوہر کے حق کیا ہے، اگر اس کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے شوہر کا حق کیا ہے تو تم اس کے سامنے کھانا لے کر کے کھڑی رہو صبح سے شام تک۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کی فطری توازن قائم کیا ہے، کسی پر جا ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی، یعنی کہ اپنے رشتے کو، اپنے تعلقات کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ہم دوسرے کے ذمہ ڈالنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں پر مسلط ہے، یعنی کہ حاکم ہے، اس کا حکمراں ہے، اس کا بادشاہ ہے۔ مرد عورتوں پر مسلط ہے کیونکہ وہ اس کا بادشاہ ہے، وہ اس کا حاکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بعض کو بعض پر افضل قرار دیا ہے، بعض کو بعض پر افضل قرار دیا۔ یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک چھوٹ جائے تو اس کی منزل تک وہ زندگی ختم نہیں ہو سکتی، وہ منزل تک پار نہیں ہو سکتا، وہ منزل پار نہیں کر سکتا۔ ایک مرد ایک عورت زندگی کے دو پہیے ہیں، اور اس کو منزل تک پانے کے لیے دونوں کو صحیح سلامت رہنا ہوگا، دونوں کو صحیح سلامت اپنی گاڑی کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ فرمایا کہ مرد عورت پر مسلط ہے، حاکم ہے، وہ اپنا بادشاہ ہے۔ اور آگے فرمایا، ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ایسا نہیں کہ تو بڑا ہے میں بڑی ہوں، تیرے سے میری زندگی چل رہی ہے، میرے سے تیری زندگی چل رہی ہے۔ اگر ہم ایسے مثالیں لے کر کے آئیں گے تو وہ ہماری منزل ہم کو نہیں ملے گی، راستے ہی میں ہماری گاڑی خراب، راستے ہی میں ہمارے پہیے ٹوٹیں گے۔ ایک اہم یہ نقطہ جو ہے ہماری زندگی کا، ہم نے تو بس دین کو بس نماز روزہ زکوٰۃ، نماز روزہ زکوٰۃ سمجھا،
اہم جو مسئلہ یہی ہے زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، نماز نازل نہیں ہوئی، ابھی روزہ نہیں، ابھی انسان نہیں بنا، ابھی دنیا نہیں بنی، ابھی کچھ نہیں بنا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، وہ تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور آدم علیہ السلام جنت میں اپنی زندگی بسر کرنے لگے، وہ تنہائی محسوس کرتے تھے، اکیلا پن محسوس کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو دیکھا تو ایک حسین خوبصورت عورت ہے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کا من بھایا کہ میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا، میں اس کے قریب جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم رک جا، اے آدم رک جا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تو نے میرے لیے پیدا نہیں کی؟ ہاں تیرے لیے پیدا کی ہے۔ یہ میری نہیں؟ ہاں یہ تیری ہے۔ یہ میری بیوی نہیں؟ ہاں یہ تیری بیوی ہے۔ جب تک یہ تیری بیوی بنے گی، جب تک یہ تیری عورت بنے گی تو اس کا خاوند بنے گا، جب تک تیرا رشتہ سلامت نہیں ہوگا، جب تک تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ لے، اس کا مہر حق ادا نہ کر دے۔ آدم علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، اس کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا حق مہر ہے میرے نبی جو آخر میں آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر 20 مرتبہ درود شریف پڑھ، اس کا حق مہر ادا ہوگا تو اس سے بات کر سکے گا، اس کے قریب جا سکے گا۔ مہر شادی کے لیے بہت قیمتی چیز ہے، جب تک تیرا حق مہر نہیں تو نکاح مکمل نہیں ہے، جب تک تیرا حق باندھا نہیں جاتا تیرا نکاح مکمل نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ساری چیزیں بیچ کے جو ہوتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، مہمان ہے، رشتہ داری ہے، یہ الگ چیز ہے۔ میاں بیوی کا راضی ہونا ایک چیز ہے، لڑکا لڑکی کا راضی ہونا الگ چیز ہے، اور اس کے بعد جو اہم شے جو بنتی ہے وہ مہر بنتا ہے۔ جب تک اس کا مہر نہیں باندھا جائے گا اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ جب مہر باندھ دیا جاتا ہے تو رشتہ جڑ جاتا ہے، وہ قریب جا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے، عورت مرد پر فضیلت ہے، مرد عورت کے اوپر فضیلت ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مرد نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عورت کا مہر ادا نہیں کیا، حق مہر نہیں دے سکا، اور اس کی بیوی اس کو حق مہر معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالی شان رتبہ عطا فرمائیں گے۔ اس عورت کو جو اپنے شوہر کا حق مہر معاف فرما دیتی ہے، معاف کرتی ہے، اس کے پلے ہے ہی نہیں وہ کہاں سے مہر دے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ کہاں سے مہر دے۔ تو اصل یہ ہے جو رشتہ جو بنتا ہے، جو نکاح جب ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کی بات ہے۔ ہمارے تو سالوں بیت گئے، کسی کے 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اب تک حق مہر ادا ہی نہیں کیا۔ تو یہاں مثال ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے، اس وقت مہر معاف کیا جاتا ہے عورت جب اس کے نکاح میں وہ آ رہی ہے، تو اس کے پلے تو کچھ نہیں، نہ دھمڑی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، اس سے نکاح کر کے کیا کرے گی؟ تو وہ اس وقت کہہ سکتی ہے کہ تیرا مہر حق میں معاف کر سکتی ہوں تو میرے نکاح میں آ جا۔ فرمایا الرجال قوامون، مرد عورت پر حاکم ہے، بادشاہ ہے، علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو
زندگی دی ہے 60 سال 70 سال زندگی، اسی کے اندر ہماری زندگی کو ہم کو بنا کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، زکوٰۃ دیتی ہو اور اپنا مال خرچ کرتی ہو، یہ 4 کام کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ 3 کام، اور اپنے شوہر کو راضی کرے، اپنے شوہر کو راضی کرے، ایک نماز بھی پڑھ رہی ہے، ایک روزہ بھی رکھ رہی ہے، ایک زکوٰۃ بھی دے رہی ہے، اور ایک اپنے شوہر کو راضی بھی کر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں تو جس دروازے سے جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے، تو جس دروازے سے جانا چاہتی ہے جا سکتی ہے، کیونکہ مجھ اللہ کی ذات کو بھی تو نے راضی کیا ہے اور میرے احکاموں کو بھی بجا لایا ہے، اور تو میرا حکم بھی مانا ہے، اور تو میری عبادت بھی کی ہے، اور تو میری نافرمانی بھی نہیں کی، اور آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے شوہر کو راضی بھی کی ہے، تو اپنے شوہر کو منوائی بھی ہے، تو نے اپنے شوہر کو راضی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، اور اس عورت سے کہیں گے چلی جا، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے اس جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کی ذات کتنی قدردان ہے بندوں کے اوپر، بندیوں کے اوپر، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہی ہے۔ زندگی انسان مرد کے اندر سے جب دین مرد کی زندگی سے جب ختم ہوتا ہے تو عورت کی زندگی سے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا۔ جب نماز مرد کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، عورت کی زندگی سے نماز جاتی ہے۔ جب بے حیائی عورت کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، عورت کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ پہلے مرد کو سنبھل کر کے رہنا ہے، کیونکہ یہ حاکم ہے اس ذات، اس کا، عورت کا یہ حاکم ہے، اور یہ کام 4 کر کے اگر وہ رخصت ہوگی اللہ کی ذات بہت خوش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو اکثر عورتیں تھیں، جہنم میں اکثر عورتیں تھیں، جھانک کر کے دیکھا تو ساری عورتیں بھری پڑی ہیں۔ صحابہ نے بھی پوچھا جہنم میں کون جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول ہر وقت کہا کرتے تھے کہ اکثر جہنم میں جانے والی عورتیں ہوں گی، اکثر جہنم میں جانے والی عورتیں ہوں گی، کثرت سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا، عورتیں کیسے جائیں گی؟ فرمایا کہ یہ نافرمان ہوں گی، یہ نافرمان ہوں گی۔ اللہ کس کے نافرمان؟ اپنے شوہروں کے، اپنے مردوں کے، اپنے خاوندوں کے، اپنے مرد کی یہ نافرمان ہوگی، اس نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، اس کے پاس سارے کام ہوں گے، سارے اعمال اچھے ہوں گے، لیکن یہ ایک اعمال خراب ہوگا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی، اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اب دیکھو یہاں قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے مردوں کو عورتوں پر مسلط کیا ہے اور اس کے اوپر حاکم کیا ہے۔ اور جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ کتنی اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ یہاں آج تک ہماری 60 سال کی زندگی ہو گئی، ہمیں نہ پتہ عورت کے بارے میں ہے، نہ پتہ ہمیں، اگر عورت ہے تو عورت کو اپنے مرد کے بارے میں پتہ نہیں، اگر مرد ہے تو اپنی عورت کے بارے میں پتہ نہیں، بس وہ صرف گھر کاج کے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں کام میں نے سونپ کر کے رکھا تھا، دنیا کے دنیا داروں دنیا کے پیچھے لگا رکھا ہے،
اللہ ہمیں معاف کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں ایسی ہوں گی جو جہنم میں مرد کو داخل کریں گی۔ 4 عورتیں ایک مرد کو جہنم میں لے کر کے جائیں گی، اس میں سے بیوی بھی ہے، اس میں سے عورت بھی ہے۔ ایک تو ماں ہوگی، ایک تو بہن ہوگی، ایک تو بیٹی ہوگی، ایک تو بیوی ہوگی۔ الگ الگ ان کے حقوق ہیں، اور بیوی کا بھی حقوق یہ بنتا تھا تو نے مجھے دنیا میں نہ نماز سکھائی، تو نماز پڑھتا تھا 5 وقت کی، تہجد گزار بھی تھا، 5 نمازوں کا پڑھنے والا بھی تھا، تو روزہ رکھنے والا بھی تھا، تو زکوٰۃ دینے والا بھی تھا، تو حج بھی کرنے والا تھا، تو اچھے اعمال بھی کرنے والا تھا، تو نفل کام بھی کرنے والا تھا، تو اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرنے والا تھا، سب کچھ کیا، لیکن میری دین کی کبھی فکر تو نے کی؟ میری نماز کی فکر تو نے نہیں کی، میری روزے کی فکر تو نے نہیں کی، میرے زکوٰۃ کی تو نے فکر نہیں کی، میرے حج کی فکر تو نے نہیں کی، میرے اعمال کی فکر تو نے نہیں کی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مرد کے حق میں جنت سنا بھی دیں گے۔ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا جا کے، تو عورت اس کو آ کر کے روکے گی، یا اللہ دنیا میں یہ میرا شوہر ہوا کرتا تھا، 60 سال 70 سال میں نے اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اس کا ساتھ دیا ہے، دکھ میں اس کا ساتھ، سکھ میں اس کا ساتھ، پریشانی میں اس کا ساتھ، مصیبت میں اس کا ساتھ، ہر وقت میں نے اس کا ساتھ دیا، کبھی اس کو الگ نہیں چھوڑا، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی اس کو پریشان ہونے میں نے نہیں دیا۔ یا اللہ ہر وقت یہ دنیا میں میرا استعمال کیا، دنیا کے لحاظ سے ہو، گھر کے لحاظ سے ہو، بچوں کے لحاظ سے ہو، کھیت باڑی کے لحاظ سے ہو، مکان دکان کے لحاظ سے ہو، سارے لحاظ سے اس نے میرا استعمال کیا، ہر جگہ میرا استعمال کیا۔ یا اللہ یہ جب دین کا کام آتا تو مجھے نہیں کہتا تھا، دین کا جب نماز کا وقت آتا تو مجھے حکم نہیں دیتا، روزے کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، دین کے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گی، یا اللہ اسی کی وجہ سے میں نے تیرے دین کے کام مکمل نہیں کیے، اسی کی وجہ سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی، آج یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ تو 4 عورتیں ہیں، ایک مرد کو جہنم میں لے کر کے جائیں گی، تو اس میں سے ایک ہے عورت، بیوی۔ تو اس لیے فرمایا کہ حقوق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے اوپر جو اہم ہے، مرد کے اوپر بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے، عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کے سارے کام کو بنائے، سارے کاج کو بنائے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے، دیکھ بھال کرے، اور اس کے گھردار کی حفاظت کرے، اس کی اہم چیزوں کی حفاظت کرے، اس کے استعمال ہونے والی چیزوں کی وہ استعمال کرے، حفاظت کرے، اہم ضرورات۔ یہ حق بنتا ہے عورت کا کہ اپنے شوہر کے سارے چیزوں کو اچھا اس کی حفاظت کرے، دیکھ بھال کرے، ادھر ادھر پڑھنے نہ دیں، ادھر ادھر جانے نہ دیں، اور پریشانی میں، دکھ میں، سکھ میں اس کا ساتھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو پریشانی میں، دکھ میں اس کا ساتھ دے، اس کو تنہا نہ چھوڑ، اس کو اکیلا نہ چھوڑ۔ یہ دونوں کے حق بنتے ہیں۔ جب عورت پریشان ہوتی ہے تو مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ پریشانی کے وقت میں، بیماری کے وقت میں عورت کا ساتھ دے، اور جب مرد پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی کے وقت میں عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ مرد کا ساتھ دے۔ یہاں تو کام ہی چوپٹ ہے، ہمارے یہاں تو، ہمارے گھر کا تو ماحول ایسا ہے، جب مرد تھکا ہارا گھر جاتا ہے تو گھر میں بھی تانے ہیں، گھر میں بھی تانے ہیں، ادھر ماں باپ کے تانے، ادھر بیوی کے تانے، ادھر بچوں کے تانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا شوہر جب تیرے گھر آتا ہے تو ایک محبت بھری نگاہ سے اس کو دیکھتی ہے تو تیرے 70 سال نفل نماز پڑھنے کے برابر تجھے ثواب دیا جائے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ مرد جب گھر کو آئے، مرد جب گھر آئے تو عورت کا کام بنتا ہے کہ مرد کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں
اس کو 70 سال نفل نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اگر الٹا کر کے دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے، اگر وہ کہتے ہیں نا مذاق مذاق میں بھی ایک مرتبہ کہتی عورت جب سے تو مجھے نکاح کر کے لایا ہے میرا تو بیڑا غرق ہوا ہے، جب سے تو مجھے نکاح کر کے لایا ہے میرا تو بیڑا غرق ہوا ہے، نہ کھانے کے لیے اچھا ملتا ہے، نہ پہننے کے لیے اچھا ملتا ہے، نہ چپل صحیح برابر ہے، نہ بدن پر کپڑے صحیح ہے، نہ کھانے اچھا تو دیتا ہے، نہ پہننے اچھا دیتا ہے، نہ اوڑھنے اچھا دیتا ہے، نہ گھر اچھا ہے، کچھ اچھا نہیں ہے۔ جب سے تو نکاح مجھے کر کے لایا اس وقت سے آج تک مجھے سکون نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 70 سال کی عبادتیں ختم کر دیا جائے گا، ایک لفظ بولنے سے۔ مرد کو ایک لفظ بولنے سے 70 سال کی عبادتیں ضائع کر دیتا ہے اللہ کی ذات، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ کیونکہ پتہ نہیں عورتوں کو مرد کیا چیز ہے، اور ہمیں بھی پتہ نہیں کہ عورت کیا چیز ہے۔ یہ اپنی منزل کو پار کرنے کی یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک ٹوٹ جائے تو منزل پار نہیں کر سکتا، اگر ادھر کا جھک جائے تو وہ بھی منزل پار نہیں سکتا۔ جس طریقے سے ترازو ہے تو تمہاری بھی زندگی مرد عورت مل کر کے ہی تول سکتے ہیں، ترازو مکمل بن سکتا ہے۔ اگر تمہیں منزل پار بھی کرنا ہے تو تمہیں ہی پار کرنا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورتوں پر مسلط کیا ہے، یہ تمہارا حاکم ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر فضیلت رکھی ہے، ایک دوسرے پر فضیلت رکھی ہے۔ دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ جنت کی سرداروں کی، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، یہ سارے جنت کے سرداروں کی عورت ہوگی فاطمہ۔ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی پریشان ہو کر، گھبرائی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، گھبرائی ہوئی ہو، پریشان ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی وقت میں رات میں علی سے اور مجھ سے کچھ بحث ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے ایسی بات کہہ دی کہ حضرت علی نے ناراض ہو گئے، حضرت علی ناراض ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا فرمایا، آگے اس کے واقعے کے اندر لکھا ہے اے فاطمہ، اے میری بیٹی، نصیحت دیکھو، کس کی نصیحت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ کس کے بارے میں؟ حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے بارے میں۔ ہماری تمنا دیکھو ایسی ہے کہ میں ایک نماز بھی پڑھ لوں تو میں جنتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا سے ایمان بچا کر کے لے جائیں گا وہ جنت میں جائے گا۔ بھائی یہ تو حقیقتاً سچ ہے، اٹل ہے، جنت میں جائے گا۔ رائی کے دانے کے بھی برابر ایمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ تیرے ساری 60 سال 70 سال کی زندگی کے جو سارے کارنامے ہیں، بیہودہ جو حرکتیں ہیں، ان سب کو جہنم میں پہلے جلا کر کے جانا پڑے گا۔ ان سارے کاموں کو پہلے جہنم میں جلا کر کے پھر وہاں ایک نہر ملے گی، اس نہر میں اللہ غسل کروائے گا، پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں تو چوری بھی کر تو جنت میں جائے گا، تو فلاں بھی کر تو جنت میں جائے گا، زنا بھی کر جنت میں جائے، جو بھی تو کرنا ہے وہ تو جنت میں جائے، ایسا نہیں ہے۔ کہا نا جو بھی بندہ مرتے وقت میں لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو بھی جنت ہے۔ بھائی 70 سال کے تیرے کام کدھر گئے؟ ان کو تو جلانا پڑے گا پہلے۔
کلمہ پڑھ لیا جی میرا باپ برابر جنتی ہے. ابے پڑھ کے دیکھ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کا کیا کہتا ہے. پہلے سارے تیرے بدعمالوں کو جہنم میں جلانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی، فرمایا اے فاطمہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے، اگر اس حال میں تجھے موت آ جائے تو میں نبی کہتا ہوں کہ تیرا اس وقت میں جنازہ اٹھ گیا تو میں جنازے کی نماز بھی تیری نہیں پڑھا سکتا. دیکھو کہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہا ہے، اللہ کے بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں اگر علی تجھ سے ناراض ہے، اس وقت میں تیری موت ہو جائے، نماز جنازہ تیرے سامنے رکھا ہو اور مجھے پتہ چلا کہ علی فاطمہ سے ناراض ہے، تو میں تیرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا. کتنا اہم مسئلہ ہے. ہم کتنی ہمارا ماحول، ہمارا گھر کا ماحول دیکھو، کتنے فتنے ہیں، کتنے لڑائیاں ہیں، کتنے فسادات ہیں. ایسا چل کر کے ہماری زندگی گزری. ہر گھر میں نہیں، ہر گھر میں فتنے ہیں، ہر گھر میں لڑائیاں ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے زندگی کے بارے میں. اگر مذاق میں بھی کہہ دیں تو اس کے 70 سال کی عبادتیں ختم ہو رہی ہیں، 70 سال کی عبادتیں ختم ہو رہی ہیں. تو جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے، جتنے بھی کام کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے دین کے کام سارے برباد. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی جو دی ہے 70 سال 60 سال کی زندگی، اسی کے اندر ہماری زندگی کو گزار کر کے ہمیں جانا ہے. اللہ کا قانون دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. ایک نہیں، دو نہیں، 1.25 لاکھ. ہر نبی نے نکاح کیا، ہر نبی نے نکاح کیا، ہر نبی نے شادی کی. اور ہر قوم و مذہب میں نکاح کرنا بہت ضروری ہے. ہر قوم اور مذہب میں نکاح کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس امتی سے خوش ہوں گا، میں اس بندے سے خوش ہوں گا جو میری ایک سنت کو ادا کرتا ہے، وہ نکاح ہے، میری سنت ہے. النکاح من سنتی، نکاح کرنا بھی میری سنت ہے. اس لیے کہ بندہ زنا سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے. بندہ زنا سے بچتا ہے، بدکاری سے بچتا ہے نکاح کرنے کے بعد. ایک حدیث ہے مشکات المصابیح کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستری ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالات میں رہا تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں. قانون یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں ایک نبی کو اتارا ہے جس کا نام لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں ہے. پیغمبر کی بیوی، رسول کی بیوی، نبی کی نافرمانی کی. پیغمبر کی بیوی، کس کا؟ شوہر کا. شوہر کی نافرمانی کی. آج بھی اس کا پتلا پہاڑ کے اوپر صحیح سلامت ہے، آج بھی ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتلا جس پہاڑ کے اوپر اللہ نے اس کو پتلا بنایا تھا، آج بھی صحیح سلامت ہے. شوہر کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا.
پیغمبر کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے شوہر کی نافرمانی کرنے کے بعد۔ اور دیکھو آگے چل کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، اور اس دور میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام فرعون تھا، جس کا نام فرعون۔ اس کی بیوی کا حال دیکھو، بادشاہ فرعون ظالم بادشاہ، اس کی بیوی دیکھو نیک سیرت، اللہ سے خوف کھانے والی، اللہ سے ڈر کھانے والی، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والی، شوہر کو صحیح تعلیم دینے والی، اللہ کی ذات سے ڈرانے والی، گناہوں سے بچانے والی۔ بس کام یہ بنتا ہے جب شوہر غلط راستہ پکڑ لے تو اس کو تاکید کرنا عورت کا کام بنتا ہے۔ تو فرعون کو تاکید کرنے والی آسیہ ہے۔ کیا کہا تھا؟ نجومیوں نے آ کر کہا کہ اس زمانے میں، اس دور میں، اس وقت میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، تیری ساری سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے کہا وزیروں سے، سفیروں سے، جاؤ جو بھی حاملہ عورتیں ہیں ان کے پیٹ کو چاک کر دو۔ اس وقت میں بھی سمجھایا، مار کھائی پھر بھی سمجھایا، پیٹا پھر بھی سمجھائی، تکلیف دی پھر بھی سمجھائی، لیکن مرد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ دکھیں جھیلی، مصیبتیں کاٹی، مار کھائی بادشاہ کے، شہر کے ساری عورتوں کے بچوں کے پیٹوں کو، حملوں کو چاک کیا۔ اگر بچہ اور بچی ہوتی تو چھوڑ دیتا، اگر بچہ ہوتا تو زندہ اسی وقت میں کاٹ دیتا بادشاہ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اسی کے گھر میں اللہ پال کے دکھایا۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں موسیٰ کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کھیل رہے تھے، سامنے پتہ چلا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کو بھی پتہ تھا یہ موسیٰ ہے، میری ساری سلطنت کا بیڑا غرق کرے گا۔ وہ سارے اس کے وزیروں نے کہا کہ ایک طرف سانپ رکھو، ایک طرف آگ رکھو، اگر یہ آگ ادھر ادھر کو ہوتی ہے، اگر یہ آگ کو پکڑ لے تو یہی موسیٰ ہے، سانپ کی طرف گئے تو چلو یہ موسیٰ نہیں ہے۔ اس کو ثابت کرنا تھا اللہ کی ذات کو۔ آگ بھی رکھا فرعون اور سانپ بھی رکھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ معصوم بچے تھے 2 یا 3 سال کے، وہ کھیلتے کھیلتے آگ کی طرف گئے، جو آگ جو جل رہی تھی ایک لونڈا لے کر کے منہ میں رکھ لیے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی۔ تو آسیہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، تم بادشاہ بنے پھرتے ہو، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں، بادشاہ سلامت بنے بیٹھے ہو، ایک بچے سے تم خوف کھاتے ہو، ڈر کھاتے ہو۔ کمڑی تجھے پتہ نہیں کہ جان کیا ہوتی ہے؟ جان، ہاں تجھے بھی جان کی خبر ہے، اتنے بچے شہید ہو گئے، اتنی عورتیں ماری گئی، آج تجھے بھی جان کی پرواہ ہے؟ خدا بنے بیٹھے ہو۔ اللہ ربکم العالی کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں، اور پھر رات میں تنہائی میں جھولے پھیلا کر کے یا اللہ تو ہی میرا خدا ہے، میری لاج رکھ لے کہتا تھا۔ ایسا وقت تھا، دور تھا۔ آسیہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا، مرے دم تک کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ اسی کے ساتھ رہی، جنازہ اٹھا مر گئی لیکن ساتھ نہیں چھوڑا، سیدھی تعلیم دیا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے، فرعون بادشاہ سلامت اٹھا کے کھیل رہا ہے بچے کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھا داڑھی ہے، اب بچے کو پتہ نہیں کہ داڑھی ہے کیا ہے، وہ داڑھی پکڑ کر کے فرعون کو جھٹکا مارا۔ آسیہ ادھر آؤ، ہوا کیا ہے، کیوں بلاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو غصہ کرتا ہے، کیا بات ہے؟ نہیں مجھے ابھی پتہ یہ موسیٰ ہے۔ کیسے موسیٰ ہے؟ تجھے پتہ نہیں، میری داڑھی پکڑ کے جھٹکا مارا۔ ابے انپڑھ بادشاہ بنے بیٹھے ہو، داڑھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بچے کو کیا معلوم، 2.5 سال کا بچہ ہے، چل بھائی تیری صحیح بول کے چھوڑ دیا کرتا تھا، ہر وقت چھوڑ دیا کرتا تھا بیوی کی بات سن کر کے۔ تو اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، کس کو جہنم میں ڈالے کس کو جنت میں ڈالے پتہ نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، پیغمبر کی بیوی جہنم میں، ادھر فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ کی زندگی کا قانون ہے۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، اچھا پیارا واقعہ ہے۔
शैतान हम सबको भटकाने वाला शैतान ही, बीवी से शौहर को लड़ाने वाला, शौहर को बीवी से लड़ाने वाला, मियाँ बीवी को जुड़ा करके सास ससुर से लड़ाने वाला, इधर बहनों से लड़ाने वाला, इधर ख़ानदान से लड़ाने वाला, सारों को फितना डालने वाला शैतान का ही काम। ये सारी दुनिया में जो गलत काम हो रहे हैं और जो होंगे ये सारे शैतानी के काम, सारे शैतान के। सारे बंदे जब गलत रास्ते पर जा रहे हैं ये भी शैतानी के काम है। अल्लाह ने दो चीज़ों को पैदा किया, एक अच्छा है एक बुरा है, तुझे फैसला करना है। अब तेरे सामने दो चीज़ें रखी हुई, एक तेरी बीवी है एक तेरी बेटी है। अब तो किसको बीवी बनाएगा किसको बेटी बनाएगा तेरे हक में है। अब मैं बीवी, मेरी बेटी को मैं ये मेरी बीवी है अगर मैं कहूँ तो मुझसे बड़ा जाहिल कौन है। अल्लाह का कानून है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को भी पैदा किया। तो हर रोज़ मेरे भाई शैतान समंदर के ऊपर में एक तख्त बिछाता है, वो भी बादशाह है, शैतानों का बादशाह है। समंदर के ऊपर एक तख्त बिछाता है अपना और उस तख्त के ऊपर बैठता है। समंदर के ऊपर तख्त बिछाकर उस तख्त के ऊपर बैठता है। सारे उसके सिपाही आएंगे, छोटे बड़े, लंगड़े लूले भैरे हंधे कंडे सारे आएंगे। बताओ जी तुमने क्या किया? हजरत मैंने दो भाइयों में लड़ाई लगा के आया। वाह 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 वाह। बताओ जी तुमने क्या किया? वो खड़ा होगा, मैं अम्मा में बेटे में लड़ाई लगाया जी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया। बताओ जी तुमने क्या किया? मैंने दो ख़ानदानों में झगड़ा लगाया जी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया। बताओ जी तुमने क्या किया? मैंने फलां शख्स को शराब की तरफ उसको लत लगाई है। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। बताओ जी तुमने क्या किया? वो कहेगा मैंने फलां बंदे को ज़िना की तरफ उसको लपकाया है, उसने ज़िना कर भी बैठा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया। शैतानों के सारे मुरीद, शैतान के सारे मुरीद अपने बादशाह के सामने सारे वाक़ये बयान करेंगे, अपने अपने काम सुनाएंगे। और एक आएगा ऐसा लंगड़ते लंगड़ते, वो दूर से देखेगा उधर से आ रहा है, हाँ वो मेरा और एक मुजावर आ रहा है, वो देखेगा उसको रास्ता दो, वो आएगा बादशाह सलामत के पास। वो सारे उसकी मजलिस ख़त्म हो गई तो उसकी बारी आएगी। बताओ जी तुमने क्या किया? बादशाह सलामत मैंने एक काम किया है, मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया। वो भड़क से खड़ा होगा, उसके पास दौड़ कर जाएगा, उसको खींच के लाएगा, उसको शाबाशी दे, वाह शाबाश शाबाश, उसको इनाम देगा, उसको अपना वज़ीर बनाएगा सबसे बड़ा। बैठ मेरी कुर्सी पे, तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक मियाँ बीवी लड़ते हैं तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। आज हमारे इस दौर में देखो, वक़्त में देखो, हमारे यहाँ भी है, सबके यहाँ है, लेकिन सबके साथ फितने हैं, सबके साथ लड़ाई झगड़े हैं, सबके घर में झगड़े हैं, लेकिन सबसे अच्छा झगड़ा वो है जो जल्दी सुलह हो जाए। सालों तक नहीं चलना चाहिए, सालों गुजर जाते, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती, बूढ़ा हो जाता, ये भी बूढ़ी हो जाती, लेकिन फितने लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते। सबसे अच्छा झगड़ा वो है जो जल्दी सुलह हो जाए। ये उसको गालियाँ, ये उसको गालियाँ, ये उसको बुरा, ये उसको बुरा, अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदना हज़रत फ़ातिमा और अली के बीच में झगड़ा हुआ। अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नाराज़ होकर के मस्जिद नबी में गए और लेट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर आया जाया करते थे, बार बार आना जाना चालू रहता था। तो आए, दस्तक दी, अंदर तशरीफ़ लाए, बेटी अली कहाँ है? या अल्लाह के रसूल मुझ में और उनमें कोई अनबन हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है?
ناراض ہو کر کے باہر چلے گئے۔ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ سارے صحابہ کرام مسجد میں ملا کرتے تھے۔ بیٹی سے کچھ بات نہیں کی، بیٹی سے کچھ بات نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد نبی کو تشریف لائے تو دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، یہاں ابو تراب کا لقب ملا، یعنی مٹی میں لیٹنے والا۔ ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اپنے داماد کو اٹھایا، داماد کو اٹھا کر کے بیٹی کے پاس لایا، ہائے دیکھو بیٹی کے پاس لایا اور بٹھائے، خود لیٹ گئے، ادھر داماد کو سلایا سیدھے طرف، ادھر بیٹی کو سلایا۔ پہلے اپنا ہاتھ رکھا، پھر داماد کا رکھا بمبئی کے اوپر، ایک ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا ہاتھ داماد کا، پھر بیٹی کا ہاتھ رکھا، پھر اپنا ہاتھ رکھا، کہا اب کہو اس صلح کے بعد تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس صلح کے بعد تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میں نے تمہارا صلح کرایا ہے۔ اگر گھر کے مسائل کو، گھر کے زندگی کے فتنوں کو، گھر کی زندگی لڑائیوں کے بارے میں ہم دوسرے گھر کی اگر رائے لیں گے تو سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ کیا کرنا جی بیٹی میری روز لڑتی ہے، کیا کرنا جی داماد میرا روز لڑتا، روز گالیاں دیتا، ہم دوسرے گھروں کے رائے اگر لیں گے تو سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔ گھر ٹوٹ کے رہتا، لکھ کر کے لے کے جاؤ، گھر ٹوٹتا بنتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی تم ایک دوسرے کے لباس ہو، تیرا لباس تیری بیوی ہے، اور بیوی سے کہا جا رہا ہے تیرا مرد تیرا لباس ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں لکھا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتی، مثال بتا رہا اللہ، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، تمہاری کھیتی میں تمہیں جس مرضی سے جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔